اتنا ہی اس اللہ کی بندگی کا جو تقاضا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کی جان و مال محفوظ نہیں، تو شاید اس آیت کی روشنی میں ایک انڈائریکٹ مطلب لیا جائے تو شاید کوئی رعایت بھی ہو جائے، لیکن اگر جان و مال بھی محفوظ ہو گیا تو آپ کا محاسبہ تو پھر ہم سے سخت ہوگا نا۔ پاکستان میں تو جان و مال اتنا محفوظ نہیں ہے، وہاں یا سپاہی صحابہ کے تھے چڑھیں گے یا سپاہی محمد کے، کوئی سپاہ تو آ ہی جائے گی نا آپ کے پیچھے، شہادت دونوں طرح سے مل جائے گی ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں آپ کی جان و مال محفوظ ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ وہ بندے بنے اس گھر کے رب کے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، ان کے کاروبار کو چمکایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جب پورے عرب میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، قافلے لٹتے ہیں لیکن ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ کیوں ہاتھ نہیں ڈالتا؟ اس گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے۔ تو پھر اس گھر کے رب کے بندے بن جائیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، بڑی خوبصورت سٹائل ہے یہ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اور شیخ حذیفی کی زبان سے ایک دفعہ مغرب کی نماز میں یہ صورت سننے کو ملی، تو جو سرور آیا ان کا کہ سامنے وہ کعبہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ سورت تو زیادہ تھی، بچپن تھے ہی، لیکن اتنا سرور کبھی نہیں آیا کہ جب وہ کعبہ سامنے ہو تو اس پر یہاں کہا جا رہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا، جیسے یوں معلوم ہو جیسے امام صاحب فرما رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اب وہی مال کی بات پھر لوٹ کے آ رہی ہے۔ مال اصل فتنہ تو وہی ہے نا، مال کی محبت۔ تو أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس کی مختلف فارمز، کبھی تو مال کا نشہ سوار ہوتا ہے تو انسان طعنہ دینے والا اور جو ہے وہ ملامت کرنے والا بن جاتا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور کبھی اس کا اظہار اور طرح سے ہوتا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ پھر انسان بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ جب انسان پر خناس زیادہ سوار ہوتا ہے، دماغ زیادہ خراب ہو جائے، مال و دولت کافی مل جائے، تو سورہ کہف کا 5واں رکوع یاد آیا نا، 2 آدمیوں کی مثال بیان کی تھی، ایک کو ہم نے مال دیا تھا، 2 باغ دیے تھے، گھنے باغ، اس میں کھجور کے درخت بھی تھے ارد گرد اس کے، اور پھر انگور کی بیلیں بھی تھی اور نیچے کھیتی بھی تھی، دماغ خراب ہو گیا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا سب پیرافرنیلیا کبھی تباہ ہوگا، اور تم لوگ کہتے ہو، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت شیامت آئے گی، ہاں تم مولوی لوگ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی تو مان لیتا ہوں، لیکن بس میرا خیال یہی ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا گیا تو اس سے بہتر ہی پاؤں گا۔ تم یہاں بھی جوتیاں چٹکھارتے پھر رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں چٹکھارو۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے یہ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اب دماغ خراب ہوگا، کوئی مانگنے والا آئے گا، حاجت مند آئے گا، یتیم آئے گا تو اس کو دھتکارے گا۔ یہی ہوتا جب انسان اپنے مال کو اپنا مال سمجھنے لگتا ہے تو پھر اسے غصہ آتا ہے مانگنے والے پر۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا۔ یہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی دیکھا ہے ایسا کوئی؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کب؟ بہت سے ہوتے ہیں بڑے آپ کے مشفق اور مہربان بن کر آپ کو سمجھانے کے لیے آئیں گے کہ زیادہ ہی نا ہاتھ کھلا رکھا کرو، بیٹیوں والے ہو، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بڑی تم پر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خود بھی بخیل، بخل کا حکم دیتا، بخل کی تلقین کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا، ترغیب نہیں دلاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اب وہی شخص، بات وہی چل رہی ہے نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ شخص جو ہے نماز بھی آپ کو پڑھتا ہوا شاید نظر آئے گا لیکن حقیقت میں نماز سے غافل ہوگا۔ اگر نماز صحیح طرح پڑھتا ہو، دن میں
ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہو تو پھر اپنے مال کو اپنا مال کیوں سمجھے؟ اپنے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھتا ہے، اللہ کو مالک نہیں سمجھتا، تبھی کر رہا ہے۔ تو بظاہر نماز پڑھتا ہو بھی نظر آئے گا تو کیا کر رہا ہے اصل میں وہ؟ فویل للمصلین، پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی معمولی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ خراب ہو جائے گی، تم زیادہ ہی جو ہے سر پہ چڑھے جا رہے ہو، روز مانگتے ہو، اس لیے کہ اس مال کو اپنا سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے کمایا، جس کی بنیاد پر میں نے یہ چیز جو ہے استعمال کی، اپنے لیے لی ہے، محنت کرو اور کماؤ۔ یعنی یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ میں کما کے نہیں لایا، اللہ نے مجھے عطا کیا، بس اتنا ہی فرق ہے سر۔ اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو وہ اپنی کمائی سمجھتا ہے یا اللہ کی عطا سمجھتا ہے؟ اسی سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، یہ چشمہ ہے، حوض پانی کا، کہ جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا کہ وہ اس میں سے سیراب کریں گے پیاسوں کو۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر۔ یہ دو الفاظ ہیں صرف، کہ پورا دین ہے ان میں۔ صلاۃ کے معنی کسی چیز کی طرف بڑھنا، متوجہ ہونا، اور بار بار جو ہم صلاۃ پڑھتے ہیں بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وانحر اور قربانی کر، چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا اور اللہ کے لیے قربانی نہ دینا، اس نماز کا کیا معنی؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، وانحر اور قربانی دے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔ وہ تانے دیتے ہیں کہ آپ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، رینا اولاد ہی کوئی نہیں، لہذا آپ کے مرتے ہی آپ کا نام مٹ جائے گا، نام ان کا مٹے گا، نام آپ کا نہیں مٹے گا۔ اور تاریخ نے بتا دیا نام کس کا مٹا، ابو جہل کا مٹا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مٹا۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کا بندہ نہیں بنتا جس کے تم بندے بنتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کے بندے بنتے ہو جس کا میں بندہ ہوں، ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں بندہ بننے والا ہوں، یعنی پہلے ورب میں کہا تھا، اب اسم میں کہا، اور نہ میں بندہ بننے والا ہوں اور نہ میں بندہ ہوں، ولا انا عابدم، اور نہ میں بندہ ہوں، ما عبدتم، جس کے تم بندے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ تم بندے ہو اس کے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب یہ جو تین صورتیں آ رہی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 4 ادوار کے ٹاپ پر آ رہی ہیں۔ ہجرت سے بالکل قبل سورۃ الکافرون، آخری بات لکم دینکم ولی دین۔ درمیانی دور اس کے لیے اگرچہ اکثر جو روایات ہیں اس کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ النصر جو ہے یہ مدنی دور کی آخری صورت ہے، لیکن ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ اصل میں پیشگی آپ کو اطلاع دے رہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، اور جب ایسا ہو جائے پھر خوب اللہ کی تسبیح کرنا،
ابھی تو سٹرگل کرو، محنت کرو، جان مارو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کا عدل زمین پر قائم کرنے کے لیے۔ زمین پر عدل کیسے ہوگا؟ عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو حقوق امریکن کانسٹیٹیوشن نے عوام کو، سٹیزنز کو دیے ہیں، ان حقوق کی بازیافت اور سٹیزنز کو وہ حقوق دلانا، یہ کس کی ذمہ داری؟ کورٹ کی۔ لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ حقوق ہی جسٹ نہ ہوں، انجسٹ ہوں، تو کیا اگر اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی جج جو ہے فیصلہ دے دے تو کیا وہ جسٹ ججمنٹ ہوگی؟ نہیں۔ تو جسٹس کب آئے گا؟ جب اللہ کا قانون آئے گا، جب اللہ کے جو عطا کردہ حقوق ہیں وہ انسانوں کو دیے جائیں گے، تب ظلم ختم ہوگا، تب جسٹس قائم ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنا۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش مانگنا۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ کا قبول کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ مضمون مشابہ ہے سورہ انشراح کے اختتام کے ساتھ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ابتدائی دور مکی زندگی کا، پہلے 4 سال میں تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے اور ہلاک ہو وہ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کام نہ آیا اس کا مال اور اس کی کمائی، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور اس کی کمائی۔ یہاں کمائی سے مراد کیا ہے؟ اعمال، اس کی حرکتیں، اس کی کوششیں، وہ بھی اس کے کام نہ آئیں، اس کا کمایا ہوا مال بھی اس کے کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے، یعنی اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی رسی سے باندھے گا جس کے اندر وہ ایندھن لے کر باندھ کے آتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب یہ صمد کے کیا معنی ہے؟ بے نیاز کے کیا معنی ہے؟ یہ جو لفظ ہے یہ کمپیریبل ہے قرآن مجید میں 2 الفاظ سے۔ ایک تو جو غنی کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اللہ کے لیے، نہیں غنی و فقیر، قرآن مجید کی ترکیب ہے نا، جسے علامہ اقبال کی وہ مشہور ربائی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ تو غنی، میں فقیر۔ غنی کے معنی، فقیر کے معنی پہلے کر لیں، محتاج۔ محتاج کے معنی احتیاج سے ہے، یہ جس کی ضرورت ہو کسی سے، یعنی کسی پر ڈیپینڈنٹ۔ انگریزی کا لفظ زیادہ آسان لگے گا آپ کو۔ محتاج کے معنی، فقیر کے معنی ڈیپینڈنٹ، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ ہے الصمد۔ آیت الکرسی میں بھی یہ بات جو ہے وہ آئی ہے، الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو خود زندہ ہے، ہی ہمسیلف از لیونگ، جبکہ باقی پوری کائنات کو وہ سسٹین کیے ہوئے ہے، قیوم ہے۔ آپ سے آپ، باقی کائنات آپ سے آپ قائم نہیں ہے، اللہ آپ سے آپ قائم ہے، which means کہ باقی پوری کائنات اللہ پر ڈیپینڈنٹ اور اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں۔ تو اسی کے لیے غنی کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ الصمد، بے نیاز۔ تو
تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں. یعنی وہ جو اس کی گھمپیرتا ہے، ایسی یوں ہی تھوڑا اس کا اتنا اونچا مقام ہے، آیت الکرسی کو آیتوں کی سردار کہا اور اس کو قرآن مجید کا 1/3 کہا، تو کوئی ٹاپ کی بات اس میں بیان ہوئی ہے نا، تبھی تو اس کا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جبکہ ہم کیا ہیں؟ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اس پر، اپنے وجود کے لیے بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنی بقا کے لیے بھی اس پر ڈیپینڈنٹ. تو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ انڈیپینڈنٹ ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا. ریپروڈکشن کا جو تصور ہے بنیادی طور پر وہ فنا ہونے کے احساس کا تسلسل ہے. اگر مجھے معلوم ہو، ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہو کہ اس کی موت تو آنی نہیں اور ایسے ہی اس نے جوان رہنا ہے جیسے آج جوان ہے، تو واقعات اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو انسان کو جو احساس ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے تو سچ چاہتا ہے کہ نہیں میں تو مر جاؤں گا تو پھر میرا نام تو ذرا زندہ رہے. چونکہ اللہ الصمد ہے، اسے موت نہیں ہے، لہذا اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں. اور وہ ہمیشہ سے ہے، کسی اور سے پیدا نہیں ہوا. تو لم یلد ولم یولد کو آپ ذرا براڈ سینس میں لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود سے ڈیرائیو نہیں ہوا اور اللہ کے وجود سے کوئی اور وجود ڈیرائیو نہیں ہوا. یہ ہے لم یلد ولم یولد. کسی بھی معنی میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی تسلسل مان لیا جائے، خواہ بیٹا مان لیا جائے، خواہ اوتار مان لیا جائے، یا حلول مان لیا جائے، یا کوئی اور بات مان لی جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ کے وجود کو کسی اور وجود کا تسلسل یا کنٹینیویشن یا کنورشن یا بدلی ہوئی شکل مان لیں، یا کسی اور چیز کو اللہ کے وجود کا تسلسل یا بدلی ہوئی شکل مان لیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تو لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی اور بنا، ولم یولد، نہ وہ کسی اور سے بنا. اب میں سادہ کر رہا ہوں لفظ کو. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں. نہ کوئی انسان اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ جن اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ پوری کائنات اس کی برابری کر سکتی ہے، اور نہ مادہ اس کی برابری کر سکتا ہے. اب جب تک آئنسٹائن کی فزکس نہیں آئی تھی تو ایبسولوٹ سینس میں ہم لا آف کنزرویشن آف ماس کو مانتے رہے. اس کے الفاظ کیا تھے؟ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. میٹر از لم یلد ولم یولد. یہی مطلب میں بنا نا کہ وہ کسی اور سے نہیں بنا، نہ اس سے کوئی اور چیز بنتی ہے. میٹر از میٹر، کنزرو سنس ایور فار ایور. تو کہاں گیا لم یکن لہ کفوا احد؟ میں خود انہی میں شامل رہا ہوں. ایف ایس سی میں جا کے آئنسٹائن کی فزکس پڑھی تھی، لیکن میٹرک میں تو مانا کس کو تھا، صحیح کس کو سمجھا تھا؟ لا آف کنزرویشن آف ماس کو. قرآن شریف میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ذہن میں میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. جانا کیا اور مانا کیا؟ مانا اللہ کو یکتا اور جانا میٹر کو یکتا. دوئی، ڈویلٹی، ذہن کے دو کھاتے، ایمان یہ اور یقین وہ. محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں، استاد محترم اور امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کہ ایک بایولوجی کے لیکچرر سے انہوں نے پوچھا، ایک بہت بڑی دینی تحریک کے بڑے سرگرم کارکن تھے، کہ جی ڈارونزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کفر ہے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا، ایک بایولوجسٹ کی حیثیت سے آپ کی رائے مانگی. میں نے کہا ہاں دلائل تو بڑے قوی ہیں اس کے. تو قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، اس کا کوئی ہم کف نہیں۔ ہم کف کسے کہتے ہیں؟ جی شریک، کون ہوتا ہے شریک؟ برابری والا، ہم ذات۔ اور جتنا قریب ہو، یعنی ایک ہی دادا کی اولاد جو ہے وہ ہوتی ہے اصل میں شریک کا۔ ہم کف رشتہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، ذرا ہم ذات ہونا چاہیے، ہمارے پلے کا ہونا چاہیے۔ کیوں پلے کے ثبوت کیا ہے پلے کا؟ کہ ہمارے جو پیچھے سے اینسیسٹرز کامن ہونے چاہیے، کامن اوریجن۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ اوریجن کی سانجھ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم کف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب یہاں بھی دیکھیے لفظ رب کو نوٹ کیجیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور جو بھی اس نے پیدا کیا اس کے شر سے۔ اس لیے کہ جب وہ ہر چیز کا مالک ہے، تو ایرانیوں کے ہاں ان کا جو پرانا مذہب ہے اس میں دو خدا ہیں، ایک اہرمن ہے اور ایک یزداں ہے، ایک نیکی کا رب ہے، ایک برائی کا رب ہے۔ جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کل کائنات کا خالق سمجھتے ہیں، خیر کا بھی خالق وہی ہے، شر کا بھی خالق وہی ہے۔ اس نے خود امتحان کی غرض سے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، شر کا راستہ بھی اسی نے پیدا کیا، برائی کا راستہ بھی اسی نے پیدا کیا، اچھائی کا اور نیکی کا راستہ بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو جو بھی برائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ملکیت سے، اس کے ربوبیت سے باہر نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اب اگر تو ہم کسی برائی کو سمجھیں گے، کوئی آفت ہے، کوئی برائی ہے جو اللہ کی خلقت سے باہر ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہے نا کہ اس کو کنٹرول کرنا اللہ کے لیے ممکن نہ ہو۔ اگر معلوم ہو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی کنٹرول میں ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، تو مجھے کسی بڑی سی برائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یقین ہو کہ اگر اللہ مجھے پناہ دے دے گا تو کسی جگہ کوئی آفت آئے گی، کسی شہر پر ایٹم بم گرے گا، تو اللہ نے مجھے پناہ دے دی تو سب مر جائیں گے، لیکن اگر اللہ نے مجھے پناہ دے دی تو میں اسے بچ جاؤں گا۔ یقین ہو کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچا۔ اگر اللہ کی پناہ مجھے حاصل ہو گئی، میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کی، من شر غاسقٍ اذا وقب، رات کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اب رات جو ہے بتاتے خود کیا ہے، تاریک، اور تاریکی کیا ہے، یہ برائی کی جڑ ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے کہ جو پھونکے مارتی ہیں گھروں کے اندر، یعنی جادو کرنے والی ہیں۔ اب جادو کے بارے میں انسان کتنا ڈرتا ہے، باقی سب تو پتہ چلے گا، جادو تو چپکے سے ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، باقی دشمن تو سامنے آ کے حملہ کرتا ہے، نظر آ جاتا ہے، میں سیکورٹی میجرز لے لوں گا، میں وہ فلاں جو ہے وہ الارم لگا لوں گا، اور میں اپنی گاڑی کو بلٹ پروف کر لوں گا، اور یہ کر لوں گا، لیکن اگر جادو کر دیا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر معلوم ہوا کہ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو جادو کا بھی کوئی ہوتا نہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھر ایک خیال تھا کہ نہیں باقی سب ٹھیک ہے، یہ حسد جو ہے یہ بڑا خراب شے ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ پھر وہی رب، انسانوں کا مالک، ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کا معبود، الہ۔ الہ کا لفظ جو ہے یہ مشکل الفاظ میں سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ الہ الفصیل الی امہ، عرب کہے گا کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکا،
تو الہ وہ ہستی ہے کہ جس سے انسان اپنی حاجات وابستہ کرتا ہے، وہی رب کا مفہوم۔ پھر والہا یالہ والہانہ محبت، شاید یہ واو حرف علت ہے، واول ساؤنڈ ہے تو وہ دوسری واول ساؤنڈ سے ریپلیس ہو جایا کرتی ہے۔ مالک ہوگا لیکن رب کوئی اونچی شے ہے اس سے، ان سب سے کوئی اونچا ہی لفظ معلوم ہوتا ہے کہ جو 99 میں شامل ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال کیا اس کو۔ بسم اللہ واللہ آخرہ الہ الناس، یعنی عربی زبان میں یہ تین جو ہیں یہ واول ساؤنڈز کہلاتی ہیں۔ انگریزی میں اے ای آئی او یو یہ آپس میں انٹر کنورٹیبل ہیں، عربی میں واو، حمزہ اور یا۔ دیز آر واولز، انہیں حروف علت کہتے ہیں۔ جی نہیں وہ ویڈیو بھی رینچ نکل جائے گا نا۔ حروف علت یہ انٹر کنورٹیبل ہوتے ہیں، یعنی اگر ماضی میں ایک واو جو ہے ایک جگہ موجود ہے تو شاید مضارع میں جا کے وہ یا ہو جائے گا، چینج ہوتا ہے۔ جن کو عربی آتی ہے وہ ان کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ تو الہ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس کا ماضی جو ہے وہ آلیہ یالیہو ہے اور مضارع اس کا یالیہو، اور الہن وہ ہستی کہ جس کی طرف بڑھا جائے، لپکا جائے۔ اس کا استعمال جو میں نے آپ کو بتایا، علی الفصیل و الی امہ، عربی کا ایک جملہ ہے کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکا۔ تو وہ ہستی یعنی وہ پرووائڈر کے معنی میں جو صدیقی صاحب فرما رہے ہیں، الہ کا مفہوم کہ وہ کہ جو پرووائڈ کرتا ہے اس کی طرف بڑھنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ شاید والہا یالیہو سے نکلا ہے۔ اب یہ والہا جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں جا کے والہانہ کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ والہانہ یہ کیا ہوتا ہے؟ والہانہ والہانہ محبت، یعنی ٹوٹ کے کسی کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہے والہانہ محبت۔ تو اب لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہو گیا؟ لا رزاق الا اللہ، اور اس کا مفہوم کیا ہو گیا؟ لا محبوب الا اللہ۔ اور پھر جب جس سے محبت ہوتی ہے والہانہ، اس کا لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جی جی کہ انسان اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہی انسان کا مطلوب اور مقصود بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے صوفیہ جب ترجمہ کریں گے لا الہ الا اللہ کا تو کیا ترجمہ کریں گے؟ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اور ایک عام جو ذہن ہے جو صرف پروویژن کا طالب ہے، نہیں ایک ہے جو اچیومنٹ ہے، محبت اور مطلوب اور مقصود تو بہت اونچا ہے نا درجہ۔ ایک عام انسان کو تو روٹی کھانے سے غرض ہوتی ہے، اس کے کھانے کو مل جائے، روٹی کپڑا مکان مل جائے سفیشینٹ ہے۔ تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ آلیہ یالیہو والا مفہوم ہے، پرووائڈر ہے، لیکن بہت اونچا مفہوم کہ تو مجھے کچھ دے یا نہ دے، تو مجھے مل جائے۔ اس کو ذرا آپ لیول کا اندازہ لگائیں نا، تو مجھے دے یا نہ دے، مجھے بھوکا رکھ یا مجھے پیٹ بھر کے دے، لیکن تو میرا ہو جا۔ تو یہ ہے لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ تو قل اعوذ برب الناس الہ الناس، لوگوں کا الہ۔ اسی میں پھر ایک درجہ ہے ان دونوں کے درمیان، وہ ہے معبود کا درجہ، کہ پھر انسان اسی کو رب مان کر پھر اسی کا بندہ بن جائے، لا معبود الا اللہ۔ لیکن یہ یوٹیلیٹی کا تصور اور وہ اچیومنٹ کا تصور، مطلوب بس تو مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔
من شر الوسواس الخناس، وسواس کے شر سے، نہیں وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا، کنفیوژن کریٹ کرنے والا، من شر الوسواس کنفیوژن پیدا کرنے والے کے شر سے، خناس جو وسوسہ پیدا کر کے چھپ جاتا ہے، شیطان، من شر الوسواس الخناس۔ مزید وضاحت، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ایسا کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، دنیا کی ایسی لذت پیدا کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کی ایسی کشش پیدا کرتا ہے کہ کتابوں کے انبار ایک طرف رہ جائیں گے، علم اور فضل سارا ایک طرف رہ جائے گا، اور جب انسان کو ایک پھونک شیطان مارے گا دل میں تو پھر وہ بلعام باورا بن جائے گا۔ یاد آیا سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہم بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ کہ جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو سربلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ ایک عورت کی محبت میں ایک بہت بڑا عالم ایسا گرفتار ہوا، کیوں؟ شریعت سامنے ہے، اللہ کے احکام سامنے ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو گیا اپنے بارے میں۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ظالم ہیں؟ کیا انہیں سمجھ نہیں انسان کی کہ نہیں انسان بڑا عقل مند ہے، بڑا سیانہ ہے، بڑا سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، تو اگر اس کے پاس کوئی خاتون جا کے اکیلی جا کے جو سا مرضی مسئلہ پوچھ لے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، شریعت کی پابندی اگر عالم توڑے گا تو اس کو کئی گنا سزا ملے گی، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے۔ اور کوئی عام آدمی بھی توڑے گا تو شریعت کی پابندیاں تو ہیں ہی انسان کی فطرت کے مطابق نا، سزا اس کو بھی ملے گی، بھگتنا پڑے گی۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت ساتھ ہے انسان کے، وہ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی تھوتنی جو ہے انسان کے قلب پر یوں لگا کے رکھتا ہے، جو ہی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو فوراً اس میں پھونک مار دیتا ہے۔ تو اللہ کے احکام کو توڑنا جانتے بوجھتے ہوئے، ایک مثال میں نے دیا آپ کو، تو انسان بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑی حماقت کر سکتا ہے، بڑے سے بڑی کرتوت اس سے سرزد ہو سکتی ہے، کیوں؟ کہ علم تو ایک طرف رہ جائے گا، اور جذبات جب انسان پر حاوی ہوں گے اور پھر شیطان اس میں پھونک مارے گا تو وہی باتیں جن کی وہ تلقین کرتا ہے، وہی باتیں جن سے وہ لوگوں کو منع کرتا ہے، وہی باتیں جن کی وہ تلاوت کرتا ہے، وہی احکام، وہ سب اس سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کنفیوژن پیدا کر دینا، کبھی اللہ کے بارے میں کنفیوژن، کبھی آخرت کے بارے میں کنفیوژن، کبھی اللہ کے احکام کے بارے میں کنفیوژن کہ نہیں اب حالات بہت بدل گئے ہیں، اب اجتہاد کر لینا چاہیے ہمیں، یہ پردے کے بارے میں بھی اجتہاد ہو جانا چاہیے، یہ سطر کے احکام کے بارے میں بھی حجاب ہو جانا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگ گئی تھی جو انہوں نے ترمذی کی روایت میں کہہ دیا کہ عورت ناقص العقل ہے، اب ہمیں اجتہاد کر لینا چاہیے، اب تو عورت بڑی عقل مند ہو گئی ہے، اب تو ہوائی جہاز اڑا لیتی ہے، اب تو بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہے ان کو مینیج کر لیتی ہے، اور اگلے الیکشن میں وہ پریزیڈنٹ بھی بننے والی ہے آپ کی۔ جی آپ کی، میری نہیں۔ جی ہم تو پہلے اعزاز پا چکے ہیں نا اس کا، اور وہاں بھی یعنی اس پر باقاعدہ اس پر جو خوشیاں جو ہیں وہ ادھر سے لے کے ادھر تک منائی گئی۔ دیکھیے کہتے تھا اسلام کہتا تھا کہ عورت ناقص العقل ہے، دیکھو کہاں ناقص العقل۔ تو کیا ہے یعنی یہ سمجھنا، کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس زبان پہ نہیں لا سکتے وہ الفاظ، میں نے ذرا لاؤڈلی کہہ دیے، میرے تو فتویٰ لگے گا۔
لیکن دل میں اب ٹٹولی ہے کہ یہ جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں اجتہاد ہونا چاہیے، پروبیبلی دس از رانگ، کہہ نہیں سکتے، لیکن اب اس حدیث کو بائی پاس کریں گے، اس کو ذکر ہی نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ ڈکشنریاں ادھر سے پھرول ادھر سے گھوم ادھر سے تلاش کریں کہ قوام کا مطلب یہ کیسے کہیں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ وسواس ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دیا، کنفیوژن۔ اللہ پر عدم اعتماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد، قرآن کی صداقت پر عدم اعتماد، کہہ نہیں سکتے زبان سے کہ قرآن سچ نہیں کہہ رہا۔ کوئی اور دشمن کہے گا کہ قرآن جھوٹ کہتا ہے تو وہ سارے مسلمان جو ہیں وہ جھنڈے لے کر میدان میں آ جائیں، سڑک پر مظاہرہ ہوگا اور دھواں دار تقریریں ہو گئیں۔ لیکن کیا تم قرآن کو سچ سمجھتے ہو؟ تو یہ جو دل کے اندر شیطان نے کنفیوژن پیدا کر دیا قرآن کے بارے میں، اس کی صداقت کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں، اس کی ابدیت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بارے میں کنفیوژن پیدا کر دیا شیطان نے، یہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد ہے، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ہم تو ان کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار ہیں، لیکن چپکے سے یعنی من شر الوسواس الخناس نے پھونک ماری، اپنا کام دکھایا اور بھاگے۔ اب ہم خود ہی کافی ہیں اس کمیشن کو لے کر آگے چلنے کے لیے۔ یہ بھی ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو، ہر معاملے میں۔ وہ سود پھر کون سی بلا ہے جس پر قرآن مجید نے، یہ بھی تو کوئی پوچھے گا اپنے آپ سے کہ وہ سود کون سی بلا ہے جس پر قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جائیں گے۔ وہ کون سا ایسا جرم ہے؟ اگر یہ سود نہیں ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے تو پھر بتائیے وہ کون سا سود ہے، اور وہ اس میں کون سی ایسی برائی آ گئی، تباہی کی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات اس کے لیے کہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہ فرما دیا کہ الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ان 70 میں سے لائٹسٹ جو ہے، سب سے ہلکا بھی اس کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی تو ہے ایسی چیز جو ساری دنیا کے اوپر جو چھا جانے والی ہے۔ میں نے آپ سے ایک قرض لیا، آپ نے اس پر فکس جو ہے وہ کوئی یوزری قائم کر دی، تو اس میں کیا ہوا؟ میرا ہی تباہی ہوئی نا صرف۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلاف اعلان جنگ والی کون سی بات ہو گئی؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ تو یہ سودی نظام ہے جو اس وقت پوری انسانیت کو اپنے پنجے میں جکڑے ہوئے ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، جو بھی ہیں سارے کے سارے، یعنی وہ نام بدل لیجئے پنجائے یہود ہو، یعنی نظام تو سودی ہے نا، خواب اس کا مسلمان کو چیئرمین بن جائے، تو نام بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو ہمارے ایک وزیر اعظم تھے پاکستان میں، انہوں نے کچھ چیزیں نافذ کی اسلام کی، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے بہت بڑی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو مخالفین ہیں، سیاسی لیڈر جو مخالف ہیں اپوزیشن کے، یہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، اب دیکھیے یہ آ گیا اسلام، اب اور انہیں کیا چاہیے؟ تو ایک بوڑھے سے جرنلسٹ تھے، وہ کہنے لگے کہ جی اسلام میں تو یعنی وہ صدر اور وزیر اعظم ہوتے ہی نہیں، اس میں تو امیر المومنین ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر بنا دو مجھے امیر المومنین۔ تو اس مقام پر جا کر کوئی مسلمان جو ہے وہ بیٹھ جائے، وہ اس نظام کا چیئرمین بن جائے، یا آئی ایم ایف کا یا دوسرے کسی ادارے کا یا کسی بینک کا چیئرمین بن جائے، تو مسلمان صدر اور اس کے پریزیڈنٹ ہونے سے وہ نظام تو اسلامی نہیں ہو جاتا۔ وہ نظام کے جو انسانوں کا اس طرح خون چوسے اور جو کچھ انسانوں کا غلام بنا دے، وہی غلامی تھی نا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشان کر رہی تھی، جو غار حرا میں گئے تھے، اب وہی غلامی شوگر کوٹڈ ہو کے آ گئی۔ بلال اور خباب کی غلامی جو تھی وہ تو یعنی وہ کیا تھی؟ وہ فزیکلی غلامی تھی، تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم غلام ہو گئے۔ اور اب غلامی کیا ہے؟ شوق سے غلامی، یعنی مارٹگیج کے گھر لیتے ہیں تو خوشی بھی مناتے ہیں کہ ہاں ہم غلام ہو گئے بینک کے۔ تو غلامی وہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے،
عورت کو فیمنسٹ موومنٹ جو مردوں نے بنائی عورتوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اسے کہا کہ مساوات مساوات ہونی چاہیے مرد و عورت کے درمیان. بڑی خوش ہوئی عورت مساوات سن کر نام. مطلب کیا نکلا مساوات کا؟ کہ عورت اپنے حصے کام تو پورے کرے گی، بچے بھی جنے گی اور ان کی ابتدائی نگہداشت بھی خود ہی کرے گی، لیکن مرد کے حصے کا کام مساوات میں جا کے اس کے ساتھ کرے گی. سمجھے نا؟ مساوات تو تب ہوتی نا کہ مساوات ہوتی ہر چیز میں. مرد کا کام تھا فائنانس کرنا گھر کو، عورت کہتی کہ میں تو آپ کے ساتھ فائنانسنگ کروں گی. عورت کا کام تھا بچہ پروڈیوس کرنا، مرد آتا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ بچہ مل کے پروڈیوس کروں گا، ایک بچہ میں پیدا کروں گا ایک تم پیدا کرنا، یا آدھا جو ہے اس میں سے بوجھ 4 ماہ کا میں برداشت کروں گا، 4.5 ماہ کا 4.5 ماہ کا تم برداشت کرنا. تو ہوتی مساوات. لیکن یہاں مساوات کیسی ہوئی کہ مرد نے اپنے حصے کا کام عورت سے لے لیا، اس کے حصے کا کام دھیلے کا نہیں کیا. عورت خوش ہے کہ مساوات ہو گئی. پھر آئی لبرٹی، آ گئی، او آزادی 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 آزادی. کیا مطلب نکلا آزادی کا؟ کیا سب لوگ جو ہیں وہ آزادی سے لباس پہنے؟ لیکن اس آزادی کا مطلب کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ فارمل ڈریس کے اندر ہی آئے گا دفتر میں، اور یوں اپنی پاؤں کی ٹو سے لے کر یوں گردن کے ٹاپ تک جو ہے وہ ایک ایک حصہ اس کا کورڈ ہوگا، بلکہ ہو سکے تو سر پہ فیلٹ بھی پہن کے آئے. لیکن عورت آزادی سے جو ہے وہ آئے بالکل. اور اس آزادی کا مطلب کیا نکلا؟ ٹانگیں بھی کھولے آزادی سے، آزادی سے بازو بھی کھولے اپنے، اور آزادی سے اپنا گریبان بھی کھولے. فائدہ کس کو ہوگا؟ مرد کو. انجوائے کون کرے گا؟ مرد صرف. اب اس سردی میں باہر جو ہے جو اللہ کی بندیاں پھر رہی ہوں گی، اللہ انہیں ہدایت دے، ہم سب کو بھی ہدایت دے. اس سردی کے اندر آپ اتنے کپڑے پہن کے آئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ذرا ہوا چلے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. لیکن وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اس لباس کو پہن کے پھرتی ہوئی. کیا ہے یہ وسوسہ اندازی ہے جو شیطان نے کی ہے کہ مرد کی غلامی کر رہی ہے شوق سے، مرد کی پسند کا کپڑا پہنتی ہے، مرد کی چاہت کے مطابق اپنا جسم ایکسپوز کرتی ہے. کیا ملتا ہے اسے؟ اس سردی کو برداشت کرنے میں کتنے نفل کا ثواب ہوتا ہے اسے، کیا فائدہ ہوتا ہے اسے؟ لیکن مرد کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس پہ خوش ہو رہی. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کنفیوژن کہ یہ میرے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہ بدماش جو ہے یہ میرا خیر خواہ ہے. وہی ہے نا، کس نے مت ماری؟ یعنی دل میں وسوسہ اندازی کی. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنوں میں سے بھی ہیں وسوسہ اندازی کرنے والے، اور اب جنوں کے کام جو ہے اپنا پورا کر لیا، اب ہم خود ہی کافی ہیں وسوسہ اندازی کے لیے. یہ سارا جو لٹریچر ہے وہ کس پر بھرا ہوا ہے؟ ظلم کو پروموٹ کرنے کے لیے، عورت کی ایکسپلائٹیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور اب کام اور آسان کر دیا، اب جو چاہے گا مفت میں آپ کو دکھائیں گے انٹرنیٹ کے ذریعے. ماشاءاللہ ان کا آغاز ہو گیا، کچھ صورتیں بھی آ چکی ہیں قرآن مجید میں، نئی نازل ہو گئیں. اور مجھے کل ہی معلوم ہوا، ممنون صاحب نے بتایا کہ ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی آ گیا اس میں کہ یہ قرآن اصل میں حضور کے 200-300 سال بعد لکھا گیا تھا. اگرچہ یہ بات اس میں مسلمانوں کے جذبات بڑے مشتعل ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ بعد کا ہے. اب یہ پہلی ڈوز ابھی آئی ہے نا، تو پہلی ڈوز بڑی شاید عجیب سی لگے گی. آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ باتیں ہضم ہو جائیں گی، اور کنفیوژن جو ہے ہم سب کے دل میں انشاءاللہ پوری طرح ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے ماننے والے تو رہیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہم ہی ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اب جو ہم نے 27 دنوں کے اندر جو قرآن مجید پڑھا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ صرف 15-20 منٹ میں اس کا ایک خلاصہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قرآن مجید سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس سے ایک نقشہ کیا بنتا ہے ہمارے دین کا یا ہماری ذمہ داریوں کا، قرآن کے پیغام کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تعبیر کیا ہے.
کہ لفظ عمارت تو نہیں آیا، لیکن بنی الاسلام علی خمس کی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ دونوں بڑی مشہور حدیثیں ہیں۔ اب اگر دونوں حدیثوں کو آپ لائیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ایک عمارت سے تعبیر کر رہا ہے، اور اس عمارت کے 5 بیسز ہیں۔ ان 5 بیسز میں سے 4 تو ستون کی شکل میں، یہ کہ جیسے ہے نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ گویا اس کے ستون ہیں، اور جو پہلا ہے بیس وہ ہے فاؤنڈیشن کے معنی۔ تو اگر ہم اس کو ایک بلڈنگ کی شکل میں ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو وہ تقریباً شاید اس طرح کی پکچر بنے گی۔ اگر یہ گراؤنڈ لیول ہو تو اس کے نیچے بنیاد ہے، جس کا ایک حصہ جو ہے وہ ویزیبل ہے، نظر آتا ہے، پلنتھ، کرسی جسے کہتے ہیں ہم اردو میں۔ اصل جو بنیاد ہوتی ہے وہ تو اندر ہوتی ہے زمین کے، جو نظر نہیں آتی۔ تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اس کا نہ نظر آنے والا حصہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اور جو اس کا نظر آنے والا حصہ کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شہادہ۔ اب اس کے اوپر 4 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر 4 ستون ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بیس ہے وہ پیچھے سے ظاہر ہے ہمیں چھوٹا نظر آئے گا، تو اب یہ جو پچھلے 2 کونے ہیں ان پر یہ ستون آئیں گے۔ یہ سب قرآن نے سکھایا، اللہ نے قرآن کے ذریعے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اچھا، اب یہ ایمان کہاں سے پیدا ہوا؟ ایمان کی سورس کیا ہے؟ اوپر سے کیا آیا جس نے ایمان پیدا کیا تھا دل میں؟ قرآن۔ تو قرآن انسان کے دل میں اترا، دل میں یقین پیدا کیا، اسی کی ایکسفولیشن ہوئی تو گواہی ہو گئی زبان سے، اسی پر پھر 3 پلر اٹھے، 4 پلر اٹھے۔ اب ان پلرز پر جو ہے وہ چھتیں ڈالنی شروع کی آپ نے۔ پہلا فلور تو یہ ہو گیا، تو خود بخود ہے پلنتھ کے اوپر۔ اب آپ اس پہ اوپر دوسرا فلور بنائیں گے۔
یہ پہلی چھت ہے. اب پہلی چھت پہ کیا بنے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں اللہ کو رب مان کر اس کی بندگی کو قبول کرنا، اللہ کا عبد بننا. اب اس سطح پر کیا ہوں گے تقاضے؟ خلاصہ کیا نکالیں گے آپ اس کا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا بندہ بن جانا. کیا خلاصہ ہے اس کا؟ کیوں جی؟ اور وہ تو یہی ہوگی نا، عبادت تو ہو گیا نا جنرل نام، لیکن عبادت کے موٹے موٹے دو تقاضے کیا ہیں؟ دو ہیں، دو ڈائمینشنز ہیں انسان کی شخصیت کی، ایک ریسیونگ اینڈ ہے، ایک ڈسمینیٹنگ اینڈ ہے. ڈسمینیٹنگ اینڈ پر ہے اطاعت، کہ میرے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو. جی توکل نہیں، عاجزی اور شے بھائی. توکل ہے اللہ کو کارساز سمجھنا کہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں مل رہا، اللہ ہی مجھے دے رہا ہے. ابھی آج ہم نے پڑھا نا. اور جو کچھ مجھے کرنا ہے یہ اللہ کی فرمان برداری کے تحت ہونا چاہیے. اس کا نام تقویٰ ہے، یہ توکل ہے، یہ تقویٰ ہے. آگے چلیے، اب اسی کا آگے دعوت دینا لوگوں کو، یعنی اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا. دعوت بندگی رب. اب سب آ گیا، یہ دوسری چھت آ گئی، یعنی تھرڈ فلور آ گیا. جی یہ ہے دعوت بندگی رب. اس کا پہلے تھیم کیا ہے یہ سمجھ لیں. میں نے اللہ کو اپنا رب مانا، قرآن میرے دل میں اترا یا وہی میرے دل میں اتری، میں نے اس کو قبول کیا، اللہ کو اپنا رب مانا، اسی کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما مانا، اسی کا اقرار کیا، اور پھر میں نے اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا، اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا. نہیں میرا مالک مجھے بھوکا مارے مجھے کھانے کو دے، مالک ہے، چاہے تو محروم رکھے چاہے تو کر دے عطا. اسی کی دعوت دینا کہ بھائی تم بھی تو میرے اسی مالک کا رزق کھاتے ہو، تم بھی اس کو اپنا رب مان لو، اسی میں تمہاری عافیت ہے. اس کے لیے اس سے زبانی کہنا، درد دل سے کہنا، تحریری اگر ہے تو وہ کرنا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا، اس کے پاؤں پکڑنا، اسے دلائل سے کنونس کرنا، اسے بحث میں کارنر کرنا. یہ سب مختلف یعنی موقع محل کے مطابق، یعنی ہر اسلوب اختیار کر لینا کہ وہ بھی اللہ کا بندہ بن جائے. تو کیا سارے لوگ اس طرح اللہ کے بندے بن جائیں گے؟ امکان ہے اس کا کہ نہیں؟ کیوں؟ کیوں نہیں لا سکے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ نہیں شیطان کیسے ایکٹ کرتا ہے؟ وہ کنفیوژن کیسے کریٹ کرتا ہے؟ جی نہیں کیسے کیسے مورچے لگاتا ہے؟ ذرا اس کو ایکسپلین کریں نا، کیسے کیسے روکے گا، کسی کو کہاں روکے گا، کسی کو کہاں روکے گا. سادہ مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، کیا کرے گا؟ کسی کو تو وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے ہی سے انکار کرا دے گا. کوئی مان لے گا تو اسے کہے گا مان لیا تم نے، بخشے بخشائے ہو گئے، عمل کی کیا ضرورت؟ عمل کرے گا کہتا نماز روزہ کر لو کافی ہے، حلال و حرام کی تمیز تو ضروری نہیں ہے. وہ کر لی تو کسی اور طرح سے بٹھا دے گا اس کو. لیکن باٹم جو میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے میں شیطان کس طرح یعنی اس کو دور رکھے گا اللہ کو ماننے سے.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باطل نظام میں دعوت سمجھ میں نہیں آتی. یعنی قرآن مجید میں بار بار جو لوگ شروع سے ترجمہ سنتے رہے ہیں ان کو میں نوٹ کرواتا رہا ہوں. تقریباً میں نے الحمدللہ یعنی اس مسجد میں 3 خطبے دیے میں نے، ایک رمضان سے پہلے، 2 رمضان کے دوران. جس چیز کو میں نے بار بار تکرار کیا کہ قرآن کتاب ہدایت، اس میں قصے ہیں لیکن یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں کہانیاں ہیں لیکن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں تاریخ ہے لیکن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. سارے نبیوں کے قصے یہاں پر آئے اور ایک کامن کامنٹ آیا. وہ کیا تھا کہ نبی نے قوم کو پکارا، اللہ کی طرف بلایا، سرداروں نے کہہ دیا وہ پاگل ہے، اور سب لوگوں نے پاگل سمجھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات جو نبی کہتا ہے اس کو سردار تو بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ بات صحیح ہے، لیکن عام آدمی کا آئی کیو لیول جو ہے وہ اتنا اونچا نہیں ہوتا، وہ مینٹلی اتنا سمارٹ نہیں ہوتا کہ بالکل پہلی نظر میں حق بات کو حق سمجھ لے. نہیں، ابھی وہ غور کرنے کے لیے چلا ہی ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ سردار جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ نہیں پاگل ہے. اور ہم بھی کرتے ہیں. کسی محفل میں کوئی شخص بڑی کم پتے کی بات کہتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بڑے جگادری سمجھتے ہیں، اور ایک آدمی بڑے پتے کی بات کہہ کے چلا جاتا ہے تو آپ اشارہ ہی کر دیتے ہیں وہ پاگل ہے. کیوں؟ قرآن ہدایت ہے. یہ جو کمنٹ قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے کفار کا، سرداروں کا، وہ آج بھی ہم کرتے ہیں. جب بھی کوئی کام کی بات کو کہتا ہے اور جس میں ہماری جو سرداری ہے، ہماری چودراہٹ، ہماری بڑائی، ہماری علمیت میں فرق آتا ہے، فوراً پاگل ہے، ڈونٹ لسن ٹو ہم. تو وہی کہا. تو اکثریت جو انسانوں کی، وہ چونکہ پہلی نظر میں اس کو سمجھ نہیں سکی تھی، سمجھ لگی تھی، تو کسی بڑے بزرگ نے کہہ دیا، سیانے آدمی نے کہہ دیا نہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت، پاگل پن ہے، حماقت کی باتیں کر رہا. تو فوراً جو عام آدمی، اچھا آپ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لہذا غور نہیں کرتا اس پر. تو سب سے پہلا کیا ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے دعوت میں، کہ اکثریت انسانوں کی چونکہ اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا. انسانوں کی اکثریت نبی کی بات کو حق سمجھنے سے قاصر رہتی. اب جو بات کو سمجھ جاتے ہیں، یعنی پہلا پرابلم کیا ہے، آئی کیو تھوڑا ہوتا ہے. پھر جو سمجھ جاتے ہیں ان کو آگے ایک اور رکاوٹ آ جاتی ہے. وہ کیا ہے، بات تو ٹھیک معلوم ہوئی لیکن نہیں، مفادات تو بات کی بات کیجیے، ہمت نہیں ہے. اس کو میں سادہ مثال میں یوں سمجھاؤں گا کہ آپ گئے کسی بھلے آدمی کے پاس، آپ نے اس کے پاس بڑی پیاری سی باتیں کی، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی، دین کی طرف لانے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اطاعت کے لیے، دیانتداری سے کام کرنے کے لیے. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ اچھا مولوی صاحب تسی میں نہیں دسو، اتنی پنجابی تو آپ سمجھتے کہ نہیں، مولوی صاحب تسی میں نہیں دسو 5 میرے بچے اور 2000 روپے میری تنخواہ، میں حرام نہ کھاواں تو کی کروں، مینو آپ مجھے بنا دیں کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں. 1000 روپے میرے مکان کا کرایہ ہے، 2000 میری تنخواہ ہے، 5 میرے بچے ہیں. آپ نے باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں کہ جی دیانتداری ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ میں حرام نہ کھاؤں تو کیا کروں. معلوم ہوا کہ جو بات آپ نے اس سے کہی دس واز بیونڈ ہز انٹلیکچوئل. اس نے سمجھا کہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، ہی از ٹاکنگ illogical. کوئی کہتا ہے کہ ہاں آپ نے بات کی، بڑی غور سے اس نے باتیں سنی، سر ہلایا، ہاں باتیں تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، میں اسے 10:30 دعا کرو تو ہم نیک کر دے. یعنی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اور آپ دعا کریں، دعا ہو گئی. اچھا اب جو بڑے چودھری ہوتے ہیں ان میں ہمت ہوتی ہے لیکن ان کی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. وہ جب ابو جہل نے کہا بات ہے تو صحیح، سچے ہیں، لیکن اگر میں مان لوں تو کیسے مانوں،
یہ راجپوت ہے، میں رائی ہوں، سمجھے، وہ جاٹ ہے، میں راجپوت ہوں، تو لہذا راجپوتوں نے تھوڑے نہیں لگنا.